دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رب کائنات کا خالق اللہ تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کرنے والے کے اعتبار سے جادو کی دو قسمیں ہیں، ایک انسانی جادو اور دوسرا جناتی جادو۔ انسانی جادو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کے اوپر منتر کے ذریعے سے یا شیاطین کے ذریعے سے جادو کر دے تو اسے انسانی جادو کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جناتی جادو۔ جناتی جادو اسے کہتے ہیں جس میں جنات اپنی تصرف اور عمل کے ذریعے سے کسی انسان کے اوپر جادو کرے تو اسے جناتی جادو کہتے ہیں۔ جادو کی خود دو قسمیں ہیں، ایک خیالی جادو اور ایک حقیقی جادو۔ خیالی جادو یہ عام جادو ہے، اس کا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شخص کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے اوپر فلاں شخص نے جادو کروا دیا یا میرے اوپر فلاں جادوگر نے جادو کروایا ہے، تو اس سے بھی انسان کی سوچ کے اندر ایک جادو پیدا ہوتا ہے۔ ایسا سوچنے سے آٹومیٹک انسان کے اوپر جادو ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ جنات انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر فلاں بندے نے جادو کیا ہے یا فلاں جادوگر نے جادو کیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کے خیال میں جادو آ جاتا ہے۔ یہ خیالی جادو ہے۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان مراقبہ کرے اور ہمیشہ یہ سوچے کہ میرا قلب اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور اپنے سوچ کے اندر اللہ رب العزت کے نام کو رکھے، یا پھر یہ سوچ رکھے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اس سوچنے کی وجہ سے بھی انسان کے اوپر وہ خیالی جادو ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقی جادو کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اعصابی جادو، نمبر 2 لمس اور مس والا جادو، نمبر 3 جسمانی جادو، نمبر 4 ہڈیوں والا جادو، نمبر 5 خونی جادو، نمبر 6 خارجی امور پر جادو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر ایک جادو کی اقسام کے متعلق بتائیں گے اور ان کے کاٹ کرنے کا طریقہ اور ان کے علاج کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ نمبر 1 اعصابی جادو۔ اعصابی جادو کی چند علامتیں ہیں۔ نمبر 1 جادو کے ذریعے سے انسان کے دماغ کو جکڑ دیا جاتا ہے، بسا اوقات انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ نمبر 2 اس جادو کے ذریعے سے انسان کے اوپر وہم اور وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، انسان ان وہم اور وسوسوں کے اندر ہی گم ہو جاتا ہے اور بالآخر انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ تو یہ دوسری علامت ہے اعصابی جادو کی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ انسان کو بات بات پر غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات ہو اس کے اوپر غصہ کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ تیسری علامت ہے اعصابی جادو کی۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ انسان قوت مباشرت انسان کی ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو کہ مرد اس کے اوپر قادر نہ ہو سکے، یا پھر وہ عورت کی طرف سے ہو کہ عورت کے قریب آتے ہی ہوش ہو جائے، تو یہ علامت اعصابی جادو کی ہے۔ اور 5ویں علامت یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جلن محسوس ہوتا ہے، جسم کے کسی بھی اعضاء کے اندر، چاہے وہ ہاتھ ہو یا پاؤں ہو یا سر ہو، ہمیشہ اس کے جسم کے اعضاء کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور علامت ہے کہ اس مریض کو نیند بہت کم آتی ہے، ساری رات وہ کروٹیں بدل کر گزارتا ہے یا پھر ساری رات وہ جاگ کر گزارتا ہے۔ اعصابی جادو کے بارے میں یہ ہمیشہ ذہن میں بات رکھیے کہ اعصابی جادو کا جو مریض ہوتا ہے وہ بہت جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ٹھیک ہونے میں کبھی 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں اور کبھی سال بھی لگ سکتا ہے۔ تو جن مریض کے اوپر اعصابی جادو ہو تو وہ اتنی جلدی نہ کریں، عامل کو چاہیے
کہ اس کو فیوز النور کے وظائف دیتے رہیں، آہستہ آہستہ جادو خود بخود کٹتا جائے گا اور مریض ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عامل ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ اس مریض کی کاٹ کرے، چاہے وہ تسبیح کے ذریعے سے کاٹ کرے، چاہے وہ توجہ کے ذریعے سے کاٹ کرے، چاہے وہ تعویذات کے ذریعے سے کاٹ کرے، یا چاہے وہ لطائف کے ذریعے سے کاٹ کرے۔ تو عامل کو چاہیے کہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ لازماً اس مریض کی کاٹ کرے تاکہ وہ مریض جلد از جلد تندرست ہو سکے۔ ایک اور علاج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض سے کہیں کہ وہ تیل لے کر آئے، پھر عامل کو چاہیے کہ وہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھے اور سورہ فلق اور سورہ ناس 21 مرتبہ پڑھے اور 1 مرتبہ منزل پڑھے اور 21 مرتبہ یہ والی آیت پڑھے، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ 21 مرتبہ پڑھ کر اس تیل پر دم کرے اور عامل اس مریض کو بتائے کہ اس تیل کو آپ نے پورے جسم کو لگانا ہے اور سر کا مالش بھی کرنا ہے اور خصوصاً ہاتھ اور پاؤں کا مالش بھی کرنا ہے۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آیت الکرسی کا عددی نقش جو ہے وہ بنائیں اور اس کا فتیلہ بنا کر مریض کو دیں اور مریض سے کہیں کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اس تصور سے اس تعویذ کو اپنے جسم میں لے کہ میرے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی مرض ہیں، وہ تمام کے تمام اس تعویذ کی برکت سے وہ جسم سے باہر نکل رہے ہیں اور اس تعویذ کو مریض باہر جا کر جلا دے۔ جادو اور جنات کی دوسری قسم جسمانی جادو ہے اور یہ عام جادو ہے۔ یہ اکثر جنات کے نظر لگنے کی وجہ سے بھی انسان کے اوپر یہ جادو آ جاتا ہے اور اکثر انسان کے جسم کے اندر درد رہتا ہے اور اسی طرح انسان کا جسم اس جادو کی وجہ سے بھاری ہو جاتا ہے۔ اکثر مریض کو اپنے جسم کے اندر بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور اکثر اس کے کندھوں کے اوپر وزن زیادہ رہتا ہے اور یہ جادو اکثر وظائف کے ذریعے سے کٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگانا پڑتا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم تسبیح کے ذریعے سے اس کی کاٹ کر لیں یا پھر تعویذات کے ذریعے سے کاٹ کر لیں یا پھر ہم اس کی لطائف کے ذریعے سے کاٹ کر لیں یا پھر توجہ کے ذریعے سے کاٹ کر لیں تو ان کاٹ کرنے کی برکت سے وہ جادو خود بخود جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 اقسام تھی، ایک اعصابی جادو اور ایک جسمانی جادو، جس کے بارے میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے۔ اگر کسی شخص کو عملیات سیکھنے کا شوق ہو یا کسی بندے کو ذوق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہم سے اجازت لازمی لے۔ ان تمام عملیات کا جو ہم ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں ان کی اجازت لینا ضروری ہے اور بغیر اجازت ہرگز نہ کرے۔ جو کچھ کہا ہے اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رب کائنات کا خالق اللہ تیرا